ایک بھائی نے فرمایا کہ ہماری مسجد میں دیوار قبلہ کی طرف ہیٹر لگے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، آگ کے سامنے نماز پڑھنا فقہا نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ جیسے آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کی عبادت سے مشابہت قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ ہیٹر کو سامنے رکھ کے عبادت کر رہی ہو، تو یہاں وہ مشابہت نہیں ہے، تو آپ بالکل بلا کراہت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم دین اپنی رائے سے اس کو بھی مکروہ قرار دے، لیکن ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کا عرف میں یہ چیز بالکل رائج ہے، اور کوئی بھی ہیٹر کو آگ کے قائم مقام ہرگز نہیں سمجھتا ہے، لہذا اس کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا حاضر کیا جاتا تو تناول فرمانے کے بعد جو باقی بچتا اسے میرے پاس بھیج دیتے۔ ایک دن کھانے کا برتن میرے پاس بھیج دیا، اس میں سے کچھ بھی تناول نہیں فرمایا تھا، اور وجہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک لہسن پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے آ کے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لہسن حرام ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مگر میں اس کی بو کو ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ جس کو حضور ناپسند فرماتے ہیں میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے میزبانی کا شرف حاصل ہوا، سرکار آپ کے پاس ٹھہرے تو سرکار کا پھر یہ طریقہ تھا کہ جیسے کوئی صحابہ کو کھانا لے کر آئیں، یہ باہر کا کھانا کا ہوتا تھا، ورنہ گھر سے جو کھانا وغیرہ یہ چیز بنتی تھی، یقینی سی بات ہے وہ تو مزاج رسول کو سمجھتے ہیں، لیکن باہر سے جیسے کسی نے کوئی کھانا بھیج دیا تو سرکار دلجوئی کے لیے، ان کے دل کو خوش رکھنے کے لیے اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب اس میں اگر لہسن پڑا ہوتا تو سرکار اس کو تناول نہ فرماتے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ لہسن کی دو صورتیں ہیں، ایک کچا ہوتا ہے، ایک پکا ہوتا ہے۔ جب لہسن پک جاتا ہے تو یقینی سی بات ہے اس کی وہ اسمیل تو نہیں رہتی ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ وہ اس کھانے کے اندر اس انداز سے لہسن ڈلا ہوا تھا کہ اس کی اسمیل تھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ اب یہ ایک عادت کے خلاف چیز نظر آئی کہ ہمیشہ جب سرکار کھانا بھیجتے ہیں تو تھوڑا بہت کھایا ہوتا ہے، پھر بقیہ آپ کو ملا، لیکن اس میں پورا کا پورا بیان ہی آ گیا، تو لازم بات ہے کہ ایک غلام کو تجسس پیدا ہوا کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ سرکار نے اس کو تناول نہیں فرمایا، تو انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا اور سرکار نے جواب ارشاد فرمایا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ سرکار لہسن کو خود ناپسند کر رہے ہیں لیکن اپنے غلام کو کھانے کو بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لہسن میں اسمیل آ بھی رہی ہو اس کا کھانا کوئی حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتے تھے اور بھی کئی راز تھے اس میں، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اسمیل کو ناپسند فرماتے تھے۔ اسی طرح پیاز کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے، اگر ہوتا تو سرکار ان کو کبھی بھی نہ بھیجتے۔ اب جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی کہ سرکار اس کو ناپسند فرما رہے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، صلی اللہ جس کو حضور ناپسند فرماتے ہیں میں بھی اسے ناپسند رکھتا ہوں۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض اوقات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کیا یہ ہو سکتا ہے طبعی طور پہ غیر اختیاری ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا کہ نفس اس کو پسند نہ کر رہا ہو، اور یہ ہو سکتا ہے ایک چیز کو سرکار ناپسند فرماتے ہو لیکن کسی کو وہ اچھی لگ رہی ہو چیز۔ لیکن کامل مومن جو ہوتا ہے، جو چیز اس کے اختیار میں نہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص فرض کر لیں، بالفرض ایک شخص کو لوکی پسند نہیں ہے، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوکی تناول فرماتے تھے اور پسند فرماتے تھے۔ اچھا یہ نہیں کہ وہ اس نسبت سے یا سنت کی جہت سے وہ ناپسند کرتا ہے، بس دل نہیں چاہتا اس کو۔ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے چربی نہیں کھاتے، بعض لوگ کلیجی نہیں کھاتے، ان کو مطلب اچھا نہیں لگتا۔ یہ اللہ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں اور یہ ہماری قدرت و اختیار میں نہیں ہے، تو ہم اس شخص کو قابل گرفت تو نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طریقے سے اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز نہیں کھائی، آپ ناپسند فرماتے تھے، لیکن کوئی کچی پیاز کو کھانے کو بہت پسند کرتا ہو، اس کی طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہو، تو یہ طبیعت کا میلان یا طبیعت کا ملال یا کوفت میں مبتلا ہونا چونکہ غیر اختیاری امر ہے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ گرفت اس صورت میں پیدا ہوگی کہ انسان ان چیزوں کو برا کہے یا اچھا کہے۔ مثلا نبی کریم نے لوکی پسند کی، وہ کہے میں مجھے تو لوکی بالکل پسند نہیں، اس طرح حقارت سے نہ کہے۔ اس میں بھی دو جہت ہے، اگر نبی کریم کی سنت کو ملحوظ رکھ کر یہ سرکار کی سنت ہے اس لیے مجھے پسند نہیں، پھر تو بہت ہی سخت حکم ہے، لیکن کسی مومن سے یہ بعید ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بائی دا وے ویسی منہ سے نکل جاتا ہے مجھے یہ چیز پسند نہیں، یہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ سنت ہے اس لیے مجھے ناپسند، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اس طرح بھی کہتا ہے سخت حکم تو نہیں لگے گا، لیکن بہرحال انتہائی غیر مناسب ہے، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، ہم کون ہوتے ہیں اس کو ناپسند کرنے والے۔
تو اب ایک ہوتا ہے کہ طبیعت مائل نہیں ہو رہی، اور اسی طریقے سے جیسے پیاز ہے، کوئی کہ مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے پیاز، تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ چونکہ نبی کریم کو ناپسند ہے اس لیے مجھے اچھی لگتی ہے. یہ تو معاذ اللہ کسی مومن سے بعید ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی فاسد نیت کے ساتھ یہ بات بولے. وہ اپنی بس نیت کا اظہار کر رہا ہے یا طبیعت کے پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو بیان کر رہا ہے. ایسی صورت میں مطلب اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے گا کہ ایسا نہ کرو. جس چیز کو نبی کریم نے ناپسند کیا کم از کم اس طرح اس کا ذکر نہ کرو کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، اور جو پسند کیا اسے یوں نہ کہو میں اسے ناپسند کرتا ہوں، یہ نہیں. اب اس سے ایک آگے بات ہے کہ آپ کی طبیعت جو سرکار نے تناول فرمایا اس کو ناپسند کر رہی ہے، جس کو ناپسند فرمایا اس کو پسند کر رہی ہے، اور یہ طبعی اعتبار سے ہے. میں نے پہلے بتایا اس میں گرفت تو نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنی طبیعت کو تبدیل کرنا چاہیے. ایک ہماری طبیعت اولا ہوتی ہے، ایک طبیعت ثانیہ ہوتی ہے. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی طور پہ جیسی طبیعت عطا فرمائی وہ، اور بعض اوقات ہم اس کو چینج کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ طبعی اعتبار سے بڑے غصیلے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے بعضوں کو چیز پسند ہوتی ہے لیکن شریعت اس کو ناپسند کر رہی ہے، وہ اپنی طبیعت کو بدل لیتے ہیں، تو پھر ان کی دوسری طبیعت بن جاتی ہے. یعنی پہلے ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں کوئی سمجھاتا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، تو اب وہ ناپسندیدگی ختم ہو جاتی ہے. تو گویا کہ یہ ان کی طبیعت ثانیہ ہو گئی. تو ہمیں چاہیے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے تو اپنی طبیعتوں کو بدلیں، اور اس کے لیے پوری جد و جہد اور کوشش کریں. اگر کہ ایک شخص کو طبعی لحاظ سے لوکی پسند نہیں تو وہ تکلفاً اس کو کھائے، آہستہ آہستہ دیکھیں. اور لوکی بڑی خوش ذائقہ سبزی ہے، اور آپ طبیبوں سے معلوم کریں بہترین سبزی ہے، بہت زود ہضم بھی، اور بڑے اس کے فائدے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز تناول فرمائی، جو چیز نوش فرمائی ہے، حقیقتاً اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو اپنی معاذ اللہ کوئی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر نہیں، اس میں امت کے لیے ہی فائدے یا نقصان کا پہلو تھا. یعنی جس کو سرکار نے اختیار کیا اس میں امت کے لیے فائدے کے پہلو، جس کو چھوڑ دیا اس میں امت کے لیے کوئی نہ کوئی نقصان کا پہلو ہوتا تھا. یا پھر مطلب یہ کہ روحانی معاملات ہیں کہ ایک چیز سرکار خواص میں سے ہیں، ہم عوام میں سے ہیں، اور خواص کے لیے بعض اوقات وہ چیزیں بھی منع ہو جاتی ہیں جو عوام کے لیے بالکل جائز اور مباح ہوتی ہیں. تو اس لیے اپنی طبیعت کو بدل کر پھر انسان ان چیزوں کو پسند کرنا شروع کرے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور جس کو آپ نے ناپسند فرمایا وہ ہمیں چاہے کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو، ان کی کراہت اور نفرت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں. یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ. یہ سرکار نے جب بھیجا ہے اس کا مطلب آپ پہلے لہسن کھاتے رہتے تھے، اور آپ کے کلام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس ہی بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ جس کو حضور ناپسند کرتے ہیں تو میں بھی ناپسند کرتا ہوں. یعنی اب میں اپنی طبیعت بنا لوں گا اور اپنی طبیعت کو مجبور کروں گا اس بات پہ کہ میں اس کو نہ کھاؤں. تو یہ ایک مومن کامل یا کامل مومن کا کام ہوتا ہے کہ اپنے عمل کو، اپنی پسند کو، اپنی ناپسند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق کرے، اور آپ کی پسند و ناپسند کو اپنی پسند و ناپسند پر فوقیت دے. یہی ہمارا کمال ہونا چاہیے.